بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کی میزبان صابر شاکر، وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین خبریں اور اچھی بھی ہیں، پاکستان کے لیے بہت اچھی خبریں ہیں اور کچھ نیگیٹو بھی ہیں، یعنی کہ جو آپ کو پسند نہیں آئیں گی۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنے بھی محب وطن پاکستانی ہیں اور پاکستان سے پیار کرنے والے ہیں، ان کا یہی ہوتا ہے کہ بس ایک ظاہر خواہش ہوتی ہے کہ صرف اچھی خبریں آئیں اور کسی قسم کی کوئی ایڈورس خبر نہ آئے، منفی نوعیت کی کوئی خبر نہ دی جائے۔ تو میں آپ کے کمنٹس نیچے پڑھتا رہتا ہوں، آتے ہیں، اور اس میں ایک کمنٹ یہ بھی ہے، کچھ تبصرے یہ بھی آ رہے ہیں کہ شاید میں نے لائن تبدیل کر لی ہے اور میں اس طریقے سے کھل کر گورنمنٹ کی تعریف نہیں کر رہا، گورنمنٹ کے اقدامات کی، وزیر اعظم عمران خان کے اقدامات کی، کہ جیسے کہ ایک دو اور ہمارے دوست کر رہے ہیں، اور اس طرح کا انداز اختیار کرنا چاہیے۔ اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے چینل سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو کلک کریں اور ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا تاکہ آپ تک ہماری ویڈیوز بر وقت پہنچتی رہیں۔ تو اس میں صورتحال یہ ہے کہ میں پولیٹیکل سائنس کا طالب علم ہوں اور پولیٹیکل سائنس میں پڑھ رہا ہوں 40 سال سے، یعنی کہ میں سوشل سائنسز کا اسٹوڈنٹ ہوں، اور سائنس جو ہے وہ بس واجبی سی پڑھی ہے میں نے، اور بائیو، فزکس، کیمسٹری بہت تھوڑی، لیکن جو میرا سبجیکٹ ہے تھرو آؤٹ، اور وہ ہے پولیٹیکل سائنس، سوکس، ہسٹری، اور یہ میرے فیورٹ سبجیکٹ ہیں، اور اسی میں نے ماسٹرز کیا پولیٹیکل سائنس میں۔ تو یہ چیزیں دیکھتا رہتا ہوں، بہت بکس بھی پڑھنے کی یہی عادت ہے پولیٹکس سے متعلق، اور پولیٹیکل سسٹمز مختلف ملکوں کے یہ پڑھے ہوئے ہیں سارے ہم نے، ترقی پذیر ممالک کے بھی پڑھے ہیں، ترقی یافتہ ممالک کے بھی پڑھے ہیں، اور یہ سارے پولیٹیکل سسٹم بھی پڑھے ہوئے ہیں۔ امریکہ ہے، برطانیہ ہے، جرمن ہے، فرانس ہے، چائنا ہے، رشیا ہے، انڈیا ہے، ان سب کے، نیپال ہے، یہ سارے پولیٹیکل سسٹم، کانسٹیٹیوشنز، اس طرح سے یہ چیزیں تو دلچسپی ہوتی ہے۔ دوسرا، میں ایک بنیادی طور پہ ہوں ایک رپورٹر سے میں نے زندگی، اپنا کیریئر سٹارٹ کیا، اور وہ بھی انویسٹیگیٹو رپورٹنگ سے، اور پھر پولیٹیکل سائڈ پہ زیادہ رہا، پالیٹکس، پارلیمنٹ کور کیا، سپریم کورٹ، پارلیمنٹ، ایوان صدر، پرائم منسٹر ہاؤس، اور GHQ، ISPR، یہ سارے کے سارے میں کوریج کرتا رہا ہوں۔ تو اس لیے میرے موسٹلی اسی کے راؤنڈ اباؤٹ نیب کو کور کیا، تو یہ میرا فیورٹ سبجیکٹ ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز، پاکستان مسلم لیگ نواز کو کور کیا، پاکستان پیپلز پارٹی کو کیا، پاکستان تحریک انصاف کو کیا، تو یہ خبریں مذہبی جماعتوں کو کیا، جہادی تنظیموں کو کیا، یعنی اللہ کا شکر ہے کہ کوئی بھی کام چھوڑا نہیں ہے، تو فیلڈ یہی ہے۔ تو اس لیے ہر وقت یہ ہم خبر کی طلب میں رہتے ہیں اور خبر کی ٹو میں لگے رہتے ہیں، اور جب خبر آ جاتی ہے تو ہر خبر ظاہر دینے کے لیے بھی نہیں ہوتی، اور لیکن یہ ہے کہ خبریں روکی بھی نہیں جاتی، اور جو خبریں پاکستان کے مفاد میں ہوں وہ ضرور دینی چاہیے، جو پاکستان کے مفاد میں نہیں ہیں اور محض پروپیگنڈا ہے، اس کا پھر تجزیہ، اس کا تیا پانچہ کرنا چاہیے۔ تو میں یہ کرتا رہتا ہوں۔ تو اس لیے میں ایک بات ذہن میں رکھیں کہ ہم اس بات پہ کمیٹڈ ہیں کہ پاکستان، ہم صرف پاکستان سے پیار کرنے والوں کے ساتھ پیار کرتے ہیں، اور جو پاکستان کے دشمن ہیں وہ ہمارے بھی دشمن ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے، کراس دا بورڈ ہونی چاہیے، احتساب ہونا چاہیے۔ تو اب ذرا آتے ہیں یہ ساری چیزیں، یہ میں اپنا پوائنٹ آف ویو بتا رہا ہوں، تو کبھی بھی ایسا نہیں ہوا۔ تو جب ہم دیکھتے ہیں، کمپیئر کریں گے وزیر اعظم عمران خان کی گورنمنٹ کو دوسری حکومتوں سے، مسلم لیگ نواز سے کریں گے، PTI سے، پاکستان پیپلز پارٹی سے کریں گے، کولیشن گورنمنٹ اس سے پہلے اس سے کریں گے، تو ظاہر ہے جو میرٹس ہوں گے وہ ہم بتائیں گے، جو ڈی میرٹس ہوں گے وہ بھی بتائیں گے، اور اس میں ہم ڈنڈی نہیں ماریں گے۔ اور یہ بات فیکٹ ہے کہ اگر آپ کمپیئر کریں گے باقی حکمرانوں سے، باقی حکومتوں سے، تو اس میں کوئی شک نہیں کہ موجودہ گورنمنٹ بہتر جا رہی ہے، لیکن اگر آپ صرف پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ کو دیکھیں گے اور اس کے مائنس پلس دیکھیں گے تو پھر آپ کو تنقید بھی کرنی پڑتی ہے، اور تنقید ہوتی ہے، اور تعمیری تنقید ہو تو اس سے اصلاح ہوتی ہے۔
اور تعمیری خبریں ہوں تو اس سے بھی اصلاح کا پہلو نکلتا ہے، اور یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ بالکل کیا کہنا چاہیے بلائنڈلی آپ کسی کو سپورٹ کرنا شروع کر دیں، یہ نہیں ہے۔ اور اگر یہ کر دیا تو پھر ہم اپنا کام چھوڑ دیں گے، اور جو ہمارا کام ہے جرنلزم کا، واچ ڈاگ کا جسے کہا جاتا ہے، تو ہماری نظر یہ ہوتی ہے کہ خامیوں پہ زیادہ نظر ہوتی ہے، تو اس لیے ہم اچھی اور بری ساری خبریں دیتے رہتے ہیں۔ پھر یہ ہے کہ میں نے بتایا کہ پولیٹیکل سائنس کا اسٹوڈنٹ ہوں، جب پولیٹیکل سائنس کا پالیٹکس سے دلچسپی ہے اور پاور کوریڈورز میں کیا ہو رہا ہے یہ ساری چیزیں، تو پھر اس میں جوڑ توڑ جو ہو رہا ہوتا ہے اس پہ بھی نظر رکھنی پڑتی ہے کہ کون کس سے مل رہا ہے، کیسے مل رہا ہے۔ لندن میں اب یہ پاسبل نہیں ہے، ان خبروں کو اگنور نہیں کیا جا سکتا کہ لندن میں نواز شریف صاحب سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں، اور جہانگیر ترین صاحب کے بارے میں اطلاع ہے کہ وہ بھی لندن میں ہیں، اور اس سے پہلے ایاز صادق صاحب وہاں پہ موجود ہیں۔ پھر محمود احمد خان جو ہیں وہ جو پاکستان پیپلز پارٹی کے صاحب گورنر پنجاب رہ چکے ہیں، وہ بھی ادھر ہیں۔ تو معاملات، یہ پیغام رسانی جو ہو رہی ہے، پھر وہاں ایاز صادق صاحب کا جا کے چودھری شجاعت حسین صاحب، پرویز الہی صاحب سے ٹیلی فون پہ رابطہ کروانا، اور پھر ٹیلی فون کال جنرل باجوہ صاحب کی خیریت دریافت کی، چودھری شجاعت صاحب کی، یہ خبریں جب گردش کر رہی ہوتی ہیں تو خبریں دی جاتی ہیں تاکہ آپ باخبر رہیں۔ آپ یہ نہ کہیں کہ آپ تو پچھلے 3-4 ماہ سے آپ نے تو کچھ بھی نہیں بتایا اور صرف میں ایک ہی ڈگر پہ چل رہا تھا۔ نہیں، میرا کام ہے آپ سب کو انفارم رکھنا، کیونکہ ماشاءاللہ سے آپ میرے فالوورز ہیں، آپ میرے سبسکرائبرز ہیں، آپ مجھے سنتے ہیں، انتظار کرتے ہیں، نیچے تبصرہ کرتے ہیں، تو ایسا نہیں ہوتا کہ میں آپ کو کوئی خبریں، غلط خبر تو ظاہر ہے نہیں دوں گا، خبریں انشاءاللہ پازیٹیو ہی ہوں گی، تو یہ ساری چیزیں دینی پڑتی ہیں۔ اگر پاکستان تحریک انصاف کے اندر بھی کوئی گڑبڑ ہو رہی ہے اور اس کا بھی بتانا ضروری ہے، اور خاص طور پہ اب کیونکہ یہ پولیٹیکل چیس ایک بالکل سیاسی شطرنج جیسے دوسری شطرنج کھیل ہے، اسی طریقے سے پولیٹکس بھی شطرنج کی طرح کا ایک کھیل ہے۔ اپنے پیادے کہاں پہ کھڑے ہیں اور گھوڑا کہاں پہ ہے، ہاتھی کہاں پہ ہے، وزیر اعظم کہاں پہ ہے، وزیر کہاں پہ ہے، بادشاہ سلامت کہاں پہ ہیں، یہ ساری چیزیں اسی طرح سے دیکھنی پڑتی ہیں اور انفارم کرنا پڑتا ہے۔ اور چونکہ خبر آ جائے تو پھر ذرا تھوڑی سی کھجلی بھی ہونے لگتی ہے، اور اس لیے وہ دینی پڑتی ہے، ایسی نہیں ہے۔ تو یہ ہے صورتحال، تو اس لیے تمام چیزوں کو اسی تناظر میں دیکھا کریں، اور خبر کو خبر کی حد تک، ایسا نہیں ہوتا کہ ہم ایک خبر دے رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ میں نے لائن بدل لی، اور اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ میں ایک اکاؤنٹیبلٹی کرپشن کو سپورٹ کرنا شروع کر دوں، یہ پاسبل نہیں ہے۔ جو کرپٹ ہیں انشاءاللہ العزیز، کرپٹ ہیں، حرام خور ہیں، رشوت خور ہیں، جنہوں نے مال بنایا، پاکستان کو لوٹا، ان کے ساتھ کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا اور نہ ہی ہونا چاہیے، اور باقی خبردار کرتے رہنا چاہیے۔ اور اگر وزیر اعظم عمران خان کے گرد بھی کوئی گندے لوگ ہیں تو ان کے بارے میں بتانا چاہیے، ایسا نہیں ہے کہ صرف اس وجہ سے کہ جناب یہ گورنمنٹ کے خلاف خبر جاری ہے، وزیر اعظم عمران خان کی تصویر خراب ہو رہی ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ خبریں دینی چاہیے، بتانا چاہیے، آپ لوگوں کو باخبر رکھنا چاہیے، اور آپ کیونکہ یہ ایک بات ذہن میں رکھیے کہ پیسہ ہمارا ہی ہے، ہم ٹیکس دیتے ہیں، غریب سے غریب آدمی جو ہے وہ بھی ٹیکس دے رہا ہے اور امیر آدمی بھی ٹیکس دے رہا ہے، تو ہر شہری کا حق ہے اور وہ اس حق کو پہچانے۔ کوئی موٹر وے بنا رہا ہے، کوئی پل بنا رہا ہے، کوئی کچھ بھی بنا رہا ہے، کوئی بس پہ سفر کر رہے ہیں، ہر چیز کا ہم کرایہ دیتے ہیں اور وہ ٹیکس بھی دیتے ہیں۔ اگر ہم ایک معمولی سی چیز بھی خریدتے ہیں تو اس کے بھی سیلز ٹیکس دے رہے ہوتے ہیں، تو غریب آدمی بھی دے رہا ہوتا ہے، امیر آدمی بھی دے رہا ہوتا ہے۔ یہ ہمارے ہی پیسے ہیں، ہمارے ہی پیسے ڈیولپمنٹ پہ لگ رہے ہیں۔ اب ذرا آتے ہیں جی پاکستان کے لیے جو اچھی خبریں آنے والے دنوں میں، کچھ دنوں میں آئیں، آہستہ آہستہ مسلسل آ رہی ہیں، کیونکہ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ چوتھے دن کا کھیل چل رہا ہے، 5 سال کی حکومت ہوتی ہے اور 5 روزہ ٹیسٹ میچ ہوتا ہے، تو یہ ٹیسٹ میچ چل رہا ہے، چوتھے دن میں یہ داخل ہو چکا ہے، چوتھے دن کا بھی آدھا کھیل ہو چکا ہے، میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں، 3.5 سال ہو گئے، چوتھے دن کا
آخری ہاف کھیل ہو رہا ہے اور اس سے آخری دن ہوتا ہے 5واں، اور چوتھے دن میں جب میچ داخل ہو جاتا ہے تو وہ آخری اننگز پہ ہو رہا ہوتا ہے اور آخری اننگز پہ ہی فیصلہ ہونا ہوتا ہے، کوئی بھی جیت سکتا ہے۔ تو یہ ہے صورتحال۔ تو اچھی خبریں نمبر 1 یہ کہ اسکردو بہت اچھے کام ہو رہے ہیں، اس میں ذہن میں رکھیے گا، بہت اچھے کام ہو رہے ہیں، لیکن پی ٹی آئی کا ایک مسئلہ ہے۔ پی ٹی آئی خاص طور پہ کہوں گا کہ یہ اپوزیشن کے ساتھ بہت زیادہ انگیج ہو گئی ہے، یہ صرف اپنے اچھے کاموں کو ہی مارکیٹ کرے اور بتائے لوگوں کو، اپنا نیریٹو بیان کرے، تو یہ بہت اچھا تاثر جائے گا۔ لیکن پاکستان تحریک انصاف کا مسئلہ یہ ہے اور وزیر اعظم عمران خان کا کہ یہ اپوزیشن کے ساتھ زیادہ انگیج ہیں، اپوزیشن کے نیریٹو کے ساتھ سارا دن یہ لڑتے رہتے ہیں، اور پچھلے 3.5 سال یہی کام، اپنے جو اچھے کام ہیں ان کو ہائی لائٹ نہیں کرتے، وہ پیچھے رہ جاتے ہیں، اور جو اپوزیشن ان کو انگیج کرتی ہے، اور خاص طور پہ مسلم لیگ نواز نے بہت انگیج کیا ان کی میڈیا اسٹریٹجی، اور یہ اس میں الجھ جاتے ہیں، اور اس میں الجھ کے انہی کے ساتھ صبح سے لے کے شام تک پھنسے رہتے ہیں، سینگ پھنسائے رکھتے ہیں۔ جبکہ اتنا ہی وقت یہ اپنے اچھے کاموں کا دیں تو میرا خیال ہے کہ لوگوں تک آواز جائے گی کہ یہ اگر 15 اچھے کام کر رہے ہیں تو 2 غلط کام بھی ہو رہے ہیں، اور اگر 50 کام ہیں تو ان میں سے 40 اچھے ہیں تو 10 غلط بھی ہو رہے ہیں، تو ان 40 جو اچھے کاموں کا ہے وہ اس کو وہ ہائی لائٹ نہیں کرتے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ میڈیا ہاؤسز اور دانشور وہ ان کے ساتھ نہیں ہیں، میجورٹی ان کے ساتھ نہیں ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ 5 سالوں میں کہاں 40 ارب لٹا دیا گیا پچھلے 5 سالوں میں نواز شریف صاحب کی فیڈرل گورنمنٹ نے اور شہباز شریف صاحب کی صوبائی حکومت نے، تو کہاں یہ جنہوں نے ابھی تک 3.5-4 ارب روپے دیا 3.5 سالوں میں، تو یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے، اس کے اکارڈنگلی چلنا چاہیے۔ اب انہوں نے ہیلتھ انشورنس، یعنی ہر گھر میں یہ کوشش کریں، خیبر پختونخوا میں تو ہر گھر تک پہنچا چکے ہیں، ہر خاندان کو 10 لاکھ روپے کی ہیلتھ انشورنس دے چکے ہیں، یعنی کہ 10 لاکھ روپے ہر خاندان کے پاس رکھا ہوا ہے، جب بھی کوئی بیمار ہو جائیں علاج کروائیں، لیکن اس کو ہائی لائٹ نہیں کیا۔ پنجاب میں یہ کمپین چل رہی ہے، اس کو ہائی لائٹ نہیں کر رہے، اور دوسری جانب سڑکوں کا جال، سڑکیں اب بھی بن رہی ہیں اور پہلے سے ہاف ریٹ پہ بن رہی ہیں، ان کا شور کم ہے، اور اپوزیشن کو قابو کرنے کا اور اپوزیشن کو احتساب این آر او یہ اس پہ زیادہ الجھے ہوئے، اپنی ڈیلیور کرنا چاہیے۔ دوسرا اسکردو انٹرنیشنل ایئرپورٹ بن چکا ہے، وزیر اعظم عمران خان گئے، اور یہ بہت بڑا میگا ایونٹ ہے، اس کو کرنا چاہیے، کیونکہ اسکردو میں انٹرنیشنل فلائٹس کا آنا، بین الاقوامی پروازوں کا آنا، براہ راست لینڈ کرنا، اس سے اس علاقے میں بھی، پاکستان کا تو ہو ہی گا ہوگا نام روشن، اس علاقے کی تقدیر بدل جائے گی۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ گلگت بلتستان یہ سی پیک کا دروازہ ہے، پہلا دروازہ، داخلی دروازہ گلگت بلتستان ہے، اور وہاں پہ سیاحت کا بے شمار خزانہ موجود ہے، سیاحت کا، اور اربوں ڈالر ہم کما سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے گوادر، اور یعنی کہ ایڈریس یہ لوگ موجودہ گورنمنٹ ایڈریس کر رہی ہے لوگوں کے مسائل کو حل کرنے کے لیے۔ گوادر کا احتجاج چل رہا تھا، وہاں پہ پہنچے، اسد عمر صاحب گئے، زبیدہ جلال گئیں، وزیر اعظم عمران خان نے نوٹس لیا، ان کے مسائل دھرنا ختم کروایا، ان کے جائز مطالبات پورے کیے۔ یہ سی پیک کا دوسرا دروازہ ہے گوادر جو ہے، اور اقتصادی راہداری۔ اسی طریقے سے جو اچھے کام ہو رہے ہیں، OIC بہت بڑا ایونٹ ہو رہا ہے پاکستان میں، اسلام آباد میں، اور OIC اسلامی ممالک کی تنظیم ہے، اس کے وزرائے خارجہ، اسلامی ممالک کے وزرائے خارجہ پاکستان پہنچ رہے ہیں، اور ایک انٹرنیشنل کانفرنس ہو رہی ہے، افغانستان کے ایشو پہ ہو رہی ہے، پاکستان میزبان ہے، اور یہ اس طرح کے کام، پھر ہماری خارجہ پالیسی ہاں ایک ڈگنیٹی والی جا رہی ہے، اور ایبسولوٹلی ناٹ کہا، اس کو مارکیٹ نہیں کر سکے۔ اسی طریقے سے چائنا پاکستان کو دے رہا ہے جی 4.5 جنریشن کے J-10C لڑاکا طیارے دے رہا ہے، اور یہ بہت ہی سمارٹ طیارے ہیں، اور دشمن کے لیے
کافی ہیں، خاص طور پہ دشمن جب بالکل قریب بیٹھا ہو، تو یہ F-16 کے ایکول سمجھے جاتے ہیں، رافیل سے بہتر ہیں یہ جو طیارے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا فلیٹ جو ہے پاکستان فضائیہ کے پاس آنے والا ہے۔ اسی طریقے سے لیکن اس کے اب ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ دوسری جانب دیکھیں آپ، نون لیگ اپوزیشن کیا کر رہی ہے۔ نون لیگ کی 16 دسمبر کی تقاریر اگر آپ سنیں جو کل انہوں نے کی، تو وہ بالکل آج کے حالات کو کیا کہہ رہے ہیں کہ 16 دسمبر کو 1971 کو پاکستان 2 لخت ہوا تھا، اور آج کے حالات بھی ویسے ہی ہیں۔ اب یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ کیسے ہیں۔ 1971 16 دسمبر کہاں گیا، آج کا دن کہاں گیا۔ آج پاکستان ماشاءاللہ سے جوہری طاقت ہے، اور پاکستان دشمن کو کئی دفعہ چنے چبوا چکا ہے، ناکوں چنے چبوانا جسے کہتے ہیں وہ کر چکا ہے۔ 5 اگست کہہ رہا ہوں، 27 فروری 2019 کا واقعہ ہمارے سامنے ہے۔ کلبھوشن یادیو ان کا سرونگ آفیسر ہمارے پاس ہے۔ تو یہ سارے کام، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ذہن میں رکھیے کہ ساتھ انہی چیزوں کو کرنے کے لیے، ڈیسٹیبل کرنے کے لیے اور سارا خراب کرنے کے لیے شبر رضوی صاحب میدان میں اترے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں بینکرپسی کی طرف جا رہا ہے اور پاکستان دیوالیہ ہونے جا رہا ہے معاشی اعتبار سے۔ جسٹس وجیہ الدین صاحب آ گئے، انہوں نے ایک نان ایشو کھڑا کر دیا، اور اس کو باقاعدہ طور پہ ہائیبرڈ جنگ جو ہے وہ چل رہی ہے۔ اور جسٹس وجیہ الدین صاحب آتے ہیں، ان کا ایک انٹرویو ہوتا ہے، اس میں وہ بات کرتے ہیں، اس بات کو لے کے پھر ایک کمپین، اس پہ پھر اوور ریئیکٹ کرنا، خاص طور پہ گورنمنٹ کی طرف سے اس پہ اوور ریئیکٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر یہ کہہ دینا کہ میڈیا پہ پابندیاں لگائی جائیں گی اور میڈیا کو ایسی خبریں دینی نہیں چاہیے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جس سے بالکل ایک، کیونکہ خان صاحب یا پاکستان تحریک انصاف عمران خان کی، پاکستان تحریک انصاف مراد عمران خان ہے، تو عمران خان صاحب نے جو چیزیں جو ماڈل دکھائے تھے تو اسی ماڈل پہ رہنا چاہیے، رول ماڈل کے طور پہ۔ تو اگر اس طرح کی چیزیں آتی ہیں، میڈیا دیتا ہے، تو اس کو بہت اچھے طریقے سے نگیٹ کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ یہ کہا جائے یہ پابندیاں لگانے والی بات ہے۔ تو یہ ساری، اور شبر رضوی صاحب نے اگر کچھ آئے تو ان کا ایک پوائنٹ مدلل طریقے سے جواب دینا چاہیے۔ لیکن ساتھ ساتھ بہت اچھی چیزیں بھی ہو رہی ہیں اور مزید اچھی چیزیں ہو سکتی ہیں۔ شہباز شریف صاحب، حمزہ شہباز، سلمان شہباز، ان کے خلاف FIA کا چالان ہے، چینی سکینڈل ہے، آٹا سکینڈل ہے، بہت ساری تحقیقاتی رپورٹیں پڑی ہیں ان کے بارے میں، ان کو آگے بڑھانا چاہیے اور کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے۔ اگر وزیر اعظم عمران خان بھی کمپرومائز کریں گے، سمجھوتا کریں گے، اور تو پھر ظاہر ہے رزلٹ بھی اس کا اچھا نہیں آئے گا۔ تو بیساکھیاں ہیں تو ان کو ہٹا دینا چاہیے، اور اگر کولیشن گورنمنٹ کے ساتھ نہیں چل سکتے، بالکل لوگوں کو بتائیں، کھل کر بتائیں، اور نئے مینڈیٹ کی طرف جائیں، نیا مینڈیٹ لیں اور بتائیں کہ ہم یہ کرنا چاہتے ہیں، یہ نہیں کرنے دیا جا رہا، فلاں مجبوری ہے، فلاں مجبوری ہے، بتائیں، اور اس کے بعد پبلک کے پاس جائیں۔ تو کمپرومائز کرتے جائیں گے، سمجھوتے کرتے جائیں گے، مفاہمت کرتے جائیں گے، تو اور اس میں پھر غلط بھی ہوتا ہے کام۔ پھر یہ ہے کہ کچھ غلطیاں ایسی ہوئیں جو نہیں ہونی چاہیے تھیں۔ تو لہٰذا یہ ہے ایک مختصر سا، یا دیکھیں خانے وال کا رزلٹ آیا، مسلم لیگ نواز ضمنی الیکشن، وہ مسلم لیگ نواز کی ہی سیٹ تھی، نشاط ڈہا مسلم لیگ نواز کے ہی تھے، پہلے بھی وہ جیتے تھے، اب وہ PTI کی طرف آ گئے تھے، فارورڈ بلاک بنایا ہوا تھا، ان کی اہلیہ کو ٹکٹ دیا گیا PTI کی طرف سے، اور مسلم لیگ نواز نے اپنا کینڈیڈیٹ تبدیل کیا، تو مسلم لیگ نواز نمبر 1 پہ رہی، 47,000 ووٹ لیے۔ پاکستان تحریک انصاف نشاط ڈہا کی بیگم کو ووٹ دیا، ٹکٹ دیا، ان کے 34,000 ووٹ، پیپلز پارٹی کے 15,000 ووٹ، اگین پیپلز پارٹی ایک تیسرے نمبر پہ رہی، چوتھے نمبر پہ تحریک لبیک 10,000 ووٹ۔ تو اس کا انالیسس کرنا چاہیے، اور یہاں پہ بھی دیکھیں پاکستان تحریک انصاف نے کیا کیا، نشاط ڈہا صاحب کو، وہ مسلم لیگ نواز کے ٹکٹ پہ تھے، فارورڈ بلاک بنایا، CM صاحب سے ملتے تھے مرحوم، اللہ ان کو مغفرت کرے ان کی، لیکن ٹکٹ وہاں پہ PTI کو نہیں دیا گیا، اور
PTI کے بجائے مسلم لیگ نواز نشاط ڈہا مرحوم کی اہلیہ کو دے دیا گیا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ دیکھنے والی ہیں اور ان کا محاسبہ بھی کرنا چاہیے، اور ہمارا کام ہے کہ جو جہاں چیز دیکھی جائے وہ بتائی جائے۔ تو یہ تھیں اب تک کی کچھ چھوٹی چھوٹی گزارشات۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔